پمیں مگر قبیلیاں دا ترنڈ ہوئے. میں نے یہ شعر نہیں سمجھ میں آیا نا کہ میں سیف الملوک 5 سال کی عمر میں یاد کی تھی، لیکن جس دن میرا بڑا بھائی صاحب وفات پا گیا تو میں نے بالکل احساس ہوا باج محمد کنڈ کھالی مگر قبیلیاں دا ترنڈ ہوئے. لیکن جس ویلے کسی کو رفیق زندگی چلے جائے، کارالی واسطے کارالو چلے جائے یا کارالا واسطے کارالی چلی جائے، دنیا اس کی لٹے جائے. باقی سارا کو وقتی رشتہ میں اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھول جائیں، لیکن یہ نہیں بھول سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز گھر میں چنگی پکے تھی، کدھر تے کوئی تحفہ آوے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچانے تھا. ایک باری ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں کھیلنے واسطے کہہ چھوڑیو حضرت تو نے یا بڈھی تھارا دل تے نہیں نکلی. آئے خائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں دے ہتھوں میں اچھا میں لگ گیا. فرمایا یہ بڈھی میرا دل تے نکل سکے. جس ویلے مکہ والا نے بوہ بند کی اس ویلے بڈھی کو بوہ کھلو. جس ویلے مکہ والا کی تجوری بند ہوئی اس ویلے بڈھی کی تجوری کھلی. جس ویلے میرا نکاح میں آئی تھی سارا مکہ والا کی دولت ایک پاس ہے، اس بڈھی کی دولت ایک پاس ہے. لیکن جس ویلے بڈھی دنیا میں نہیں، کفن کو کپڑوں بھی مشکل نال پورا ساروں کو اسلام واسطے لا چھوڑے. وہ اس بڈھی نے بھول سکوں اس واسطے رفیق زندگی چلے جائے بڑا مشکل کام. لیکن ات بھی اللہ کی شان ہے کہ مدد میں آدمی بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماوے یا عارضی جدائی ہے یا کوئی لمبی جدائی نہیں. اے تو تھوڑو جو بس اس طرح سمجھو کہ پیچھے جانو ہے، کوئی ذرا جلدی چلے گا کوئی بعد میں آویں گا. فرمایا یہ اگے جیں لگا تم پیچھے پیچھے آویں لگا، محشر میں جا کے سارا کٹھا ہو جائے گا، خود ملاقات ہو جائے گی. اس ملاقات کی امید پر انشاءاللہ آسے آسے عمر گزاری بندوں کسی طرح عمر نہ تکو دے تو رہے کہ کوئی نہیں پھر ملاقات رہے گی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. فرمایا منظر ایسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سواری پر بسال چھوڑیو تو ہوں منہ اترنے اجازت نہیں دیتا اور خود واپس نہیں مڑتا. میرے نال نال چلیں اور منہ کوئی نصیحت کریں، وہ بار بار لینو چاہوں. فرمایا منہ نہ سواری پر بیس تو میں بہت پریشان لیکن نصیحت کرتا گیا. اور وہ لمبی حدیث ہے کہ نصیحت اس میں فرمائی. عید توڑی کیا ہے ایک موڑ پر پجیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ایک گل کہنی چاہی تو دیکھیو یہ برداشت نہیں کر سکن لگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنو منہ پاک اپنو چہرو پاک مدینہ والے پاسے موڑ لیو دوجے پاسے اور فرمایا ستمر یا معاذ علی قبری. معاذ ہو سکے تیری دے میری آخری ملاقات ہے، ہو سکے تو مڑ گیا آوے یمن تے مر ہوں نہ لبوں تینا تو میری قبر کو لنگے، ہو سکے کہ تو میری مسیت میں آوے مگر منہ نہ دیکھے تو. فزج معاذ زجا شدیدا. حدیث میں حضرت معاذ کی ایک چینک نکل گئی کہ اچھا جن کے پیچھے کار بار سب کچھ چھوڑیو ہیں، سارا رشتہ دار چھوڑیا، بے جدا ہو جائیں گا تو واپس آؤں گا نہیں ملاقات ہو سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کوئی بڑو مسئلہ نہیں، بڑو مسئلہ دوجو ہے. عرض کیو وہ کیے ہیں؟ فرمایا جے قیامت کے تیڑے میری تیری ملاقات ہو جائے یا ملاقات کوئی یا جدائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جے ات ملاقات نہ ہوئے پھر تو بس ہے لمبی پئی جدائی. لے پھر یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی، رب ملایا آن ملیں گے اور امید نہ کائی. یہ پتہ ایک جنت میں چلے جائے ایک جہنم میں چلے جائے، پھر دوبارہ ملاقات کس طرح ہو سکے ملاقات. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ. معاذ یا جدائی کو بڑو مسئلہ نہیں، مسئلہ قیامت کو ہے. قیامت کے تیڑے میرے نیڑے کون رہ گو. ایسو لفظ ہے نا اس طرح لگے کہ سینہ پر برف رکھ چھوڑی ٹھنڈو، ایسو پیارو مٹھڑو لفظ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی یوم القیامہ. معاذ غم نہ کر، قیامت کے تیڑے میرے نیڑے سانو تے وے وینگا جیڑا زیادہ تقوی تے پرہیزگاری والا وینگا. من کانو و حیث کانو یہ لفظ ہے. وہ فرمایا وے کدے گا بھی وے اور کسے بھی قوم گا وے. مہاراج سو بندوں بھی کہہ سکتے من کانو وے کدے گا بھی وے، حیث کانو کدے گا رہن والا بھی وے، من کانو کوئی بھی وے. ضروری نہیں وے سید میں، ضروری نہیں وے قریشی میں، ضروری نہیں وے کسی اور خاندان کا وے، کسی کا بھی وے مگر وہ اپنا رب تے ڈرتا وے.
میری انہوں نال ملاقات ہو جائے گی جے تو تقوی پر قائم رہو میری تیری ملاقات ہو جائے گی میں کہ یہ وہ چیز ہے جیڑی انسان نہ تسلی دیں پتہ لگے زندگی کی قدر ہے کہ کوئی گل نہیں انشاءاللہ میں شرما ملوں گا کوئی گل نہیں انشاءاللہ عرش کا سایہ میں ملاقات رہے گی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پر ملاقات رہے گی اس لیے یہ گل آدمی اپنا دل نہ تسلی ہو جائے کتنا جان والا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم نال جان تے پہلا انہوں نے کوئی آثار دس چھوڑیا کل بھی میں ایک جنازو پڑھیو ایک مائی بڈیڑی کو 5 منٹ زیادہ بیمار ہوگا 5 منٹ نہیں سا چڑھ گیا تو بس اس نے اندازوں کو تو اس نے کیوں اچھا رب کے والے اگر رب نے چاہے تو انشاءاللہ میں شرما ملیں گا السلام علیکم اللہ سبحان اللہ بندو تو چلے جائے تو جے کیا ہیں لوگ تو روئیں کہ بھئی بندہ کی وفات ہو گئی آئے بچہ نکا رہ گیا فلانا رہ گیا نہ یہ کوئی مسئلہ نہیں مومن اصل میں اس قید خانہ میں اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماویں الدنیا جنت الکافر دنیا یا کافر کی جنت ہے مومن کی جنت نہیں ہے وسجن المومن یہ مومن کو قید خانوں ہے وہ کیڑو بدبخت بندو وے کو جڑو جیل میں رہنو چاہے جیل سونا کی بناؤ جیل چاندی کی بناؤ اس میں دنیا کی ساری نعمت رکھو ور جیل ہے اس میں کوئی نہیں رہنا چاہتا اس میں جو ہر بندو جانو چاہے مومن کی پشان ہی یہی ہے کہ وہ دنیا تے جانو چاہے کیونکہ یہ قید خانوں ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا یو کد مرے ہو فرمایا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا اپنے گھر گیا آئے ہائے کس طرح رائے جس لئے موت آوے موت آتا ہی علامہ اقبال نے کیا تھا ہاں آدھ سوتنا مومن کی کے پشانی ہے نشان مرد ماتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبی اوست مومن کی پشان یاوے کہ جس ویلے موت نیڑے آوے تو چہرو چمکن لگ جائے اللہ اکبر جتنی موت نیڑے آتی جائے چہرو نورانی ہوتو جائے اور نافرمان کی پشان کی ہے جتنی موت نیڑے آتی جائے منہ کالو ہوتو جائے آمین کیوں اس کو چہرو کیوں بارونک ہو جائے فرمایا موت تے پہلا جنت کا فرشتہ آویں وہ اس نے جنت کو نظر